العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. پھر کے گلی گلی دوا ٹھوکریں سب سکھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور کیوں کر ہمیں سنائی دے، سوئیں جو ان کے سائے میں پھر کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. دوری صاحب پڑھتے سن کے کدی چہرہ ہی نوس کا بگڑ سکتا جدے لباں تے حضور دا نام ہوئے. کدی چہرہ ہی نوس کا بگڑ سکتا جدے لباں تے حضور دا نام ہوئے. وہ چنگا کیویں نہ ہودا انجام ہوئے جدے لباں تے حضور دا نام ہوئے. یہ ورد وظیفہ خدا دا ہے، ایسے نالی نیک انجام ہوئے. کرنا ذکر ضروری حضور دا ہے، پاویں صبح ہوئے پاویں شام ہوئے. پڑھو درود ایک باری پھر الصلاۃ والسلام. معزز و محترم عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول اور وابستگان دامان آل رسول، جملہ حاضرینوں سامعینوں شاملین محفل اور بالخصوص میزبان محفل، آج کی پربہار پر رونق پر لطف پر کیف محفل بسلسلہ استقبال ربیع الاول. آج یہ یکم ربیع الاول کا دن گزرا، اب رات دوسری ہے اور ملک امتیاز صاحب خوش نصیب ہے کہ ان کو خانپور میں حضور کے مہینے کہ استقبال کی اللہ نے طاقت و توفیق عطا فرمائی ہے. یا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دوستانی کی بکار بڑا خوبصورت ماحول، ایک دقت انگیز ماحول. آنکھیں جب اشکوں سے وضو کر لیں تو سمجھ لو بات قبول ہو گئی. آج کل کا جو میں موضوع کی طرف آتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، میرا اپنا مزاج ہے. آج کل جو ماحول چلا ہوا ہے نا، محافل میلاد کا اور محافل نعت کا اور آراس کا بھی ہوں گے، اس کی اب اسی کیفیت میں چلے گئے. وہ چمک چلو ماحول، ڈما ڈم ڈما ڈم ڈما ڈم، تم بھی گھوم جاؤ میں بھی گھوم گیا، تم بھی گھوم جاؤ میں بھی گھوم گیا. مجھے ایک پروفیسر تھے بھلوال میں کامرس کالج کے، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب آپ نعت سنتے ہیں؟ میں نے کہا بہت زیادہ سنتا ہوں. تو کہتے ہیں آج کل مارکیٹ کے آپ کس نعت خان کو پسند کرتے ہیں؟ میں کہ کسی کو بھی نہیں. کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ایک کہتے ہیں چلو میں پوری بات کہتا ہوں. کہتے ہیں پروفیسر رفیع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہ گویوں کو تو میں بالکل ہی پسند نہیں کرتا. وہاں میں نے لفظ اور بولا تھا، آج آپ ذرا میرے اسے
تھوڑا سا مہذب کر دیا ہے تاکہ کسی کی طبیعت پہ بوجھ نہ پڑے. میں کہ گویوں کو تو میں بالکل پسند نہیں کرتا. تو وہ کہتے نہیں پھر صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ میرے ماموں ہیں. تو آپ کے شہر میں بھی میری زیر صدارت محفل میں 2 مرتبہ وہ آئے اور 2 مرتبہ ان کا شاگرد آیا، اور دونوں مرتبہ ان کی نعت شروع ہونے سے پہلے میں وضو کے بہانے محفل سے اٹھ گیا اور ان کی نعت ختم ہونے کے بعد آیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں مشرباً نقشبندی ہوں اور میرے مشائخ نے ساز، ڈھولک، طبلہ، ڈفلی ہر چیز سے منع فرمایا ہے. اب میں اگر اپنے مشائخ کی تعلیمات کے برعکس ایک لمحہ بھی گزارتا ہوں تو پھر کیا فیضان نقشبند مجھ تک پہنچے گا یا مجھ سے آگے جاری ہو سکے گا؟ نہیں. فیضان مشائخ تب جاری ہوتا ہے جب بندہ اپنے شیوخ کی راہوں پہ چلے اور ان کی تعلیمات پر کاربند رہے. تو کبھی شاید بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہوگی، لیکن حد الوسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی مجالس میں بیٹھا جائے اور انہی محافل کو سنا جائے جن میں ماحول خالص رسول اللہ کے غلاموں والا خالص. تو دوستانی جو کہا وہ مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب اتنے بڑے نعت خوان پڑھے ہیں. میں کہ چلیا جنہوں نے اپنے بچپن میں اپنے آستانے پہ محمد اعظم چشتی کو سنا ہو، محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہو، سائیں مستانہ کو سنا ہو، بابے طوطی کو سنا ہو، مجاہد دہلوی کو سنا ہو، یوسف گجراتی کو سنا ہو، رشید گجراتی کو سنا ہو، اے چھمک چلو اے دسن کے نظر سے عجیب کی جاری ہے. دوستان جی وقت اتنی خاص بابرکت محفل تھی. میری تو آنکھیں استوار تھیں، آپ کی پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی تو بد نصیبی ہے. اگر تھی تو سمجھو آپ کو سرکار نے قبول فرما لیا. یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، رونقوں والا مہینہ، عزتوں والا مہینہ، جس مہینے میں رب کی رحمت برسی، سارے جہانوں پہ برسی اور تھوڑی نہیں برسی، چھم برسی. اللہ نے وہ محبوب مبعوث فرمایا، وہ محبوب عطا فرمایا کہ رب نے خود ارشاد فرمایا ایک جہان واسطے نہیں، ایک زمان واسطے نہیں، ایک قوم واسطے نہیں، ایک برادری واسطے نہیں، ایک محلے واسطے نہیں، ایک علاقے واسطے نہیں. اے محبوب میں گلیا نبوت و رسالت کی خلت فاخرہ پہنا کے گلیا تے تمام جہانہ واسطے سرساپا رحمت بڑھا کے گلیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. بولیے آمد مصطفیٰ. میرے حضور رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، آسمان والوں کے لیے رحمت، عرش والوں کے لیے رحمت، فرش والوں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت، سر تا پا رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، مکہ والوں کے لیے رحمت، مدینہ والوں کے لیے رحمت، طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والوں کے لیے بھی رحمت. اسی حضور دے غلام، حضور دے غلام، حضور دے امتیاں غلام او ہوندا جیڑا آقا دیاں من کے ٹرے تے آقا والے تکدے ہویاں جو آقا دا انداز ہوئے انہیں وقت گزارے. ذرہ جی کسی دوست کو ذرہ جی سختی ہو گئی تے جس وجہ تک انتقام نہ لے رہے یہ سکھ نہیں آتا. انہیں آج اے کیتا تے اے سونا ضرب دے کے باری نہ لائیے تے گالی کوئی. انہیں بٹا مارے میں 2 مارا گا، انہیں میری ذمہ داری میں انہوں دا بنا گا. انتقام نہ لے لے تو سکون ہی نہیں ملتا. یار بات سنو، رسول اللہ کی عظمت پہ قربان کرو، حضور کی رحمت پہ قربان کرو، شان رحمت اللہ العالمین پہ قربان کرو. میری سرکار کو پتھر مارے، گالیاں دی، بددعائیں دی. طائف کی گلیوں میں جب کانٹے بچھے راہوں میں اور مبارک پنڈلیوں
کو لہو لہان کیا گیا. حضور بیٹھ گئے, زمین پہ بیٹھ گئے, مبارک جوڑوں میں خون تھا. طائف کے لوگوں نے بغلوں سے پکڑ کے اٹھایا. چلو حضور چل پڑے, انہوں نے پھر پیچھے سے پتھر کر دیا. سرکار پھر تکلیف سے بیٹھ گئے, انہوں نے پھر اٹھایا. چلو حضور چلے, پھر پیچھے سے پتھر برسا. فرشتے آنکھیں یا رسول اللہ حکم فرماؤ. اتنی تکلیف کا سر دے ہو, اتنے ستم کا سر دے ہو, حکم فرماؤ پہاڑوں والے فرشتے نو انہاں طائف والے نو انہاں دو پہاڑوں میں پی کے رکھ رکھیے. میرے حضور نے ساتھ فرمایا نا یہ نہیں کہنا, یہ رحمتوں والے ہاتھ ہیں, یہ عطاؤں والے ہاتھ ہیں, یہ دعاؤں والے ہاتھ ہیں, یہ کرم والے ہاتھ ہیں, یہ دستے سخا ہے, یہ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں, بد دعاؤں کے لیے نہیں اٹھتے. یہ گالیاں دینے والے, پتھر برسانے والے, بد دعائیں دینے والے, کانٹے بچھانے والے, گردن پہ اوجلیاں لاندنے والوں کے لیے بھی سر کانپا رحمت ہے. یہ چھیننے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں, یہ لوٹنے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں, یہ ستم ڈھانے والوں پہ بھی کرم کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق چاہیے, آستانہ عالیہ چورہ شریف, زندہ باد. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں, گلی سے گزر رہے ہیں, ایک گھر کے اندر سے سسنوں کی آواز ہے, مدم آواز میں کوئی رو رہا ہے, سسک سسک کے کوئی رو رہا ہے. رحمت والے رسول کے رحمت والے قدم رک گئے, دروازے کے باہر کھڑے ہوا, پھر دستک دی. اندر سے ایک بندہ باہر نکلا, رنگ اس کا کالا تھا, قد اس کا چھوٹا تھا, ہونٹ اس کے موٹے تھے, پاؤں کے تلوے سپاٹ تھے. بظاہر حسین نہیں تھا, جمیل نہیں تھا, کسی رئیس کا بیٹا نہیں تھا, پر کالا کلوٹا سا ایک بندہ. سرکار کے لیے پوچھا, دوست یہاں رو کون رہا ہے؟ کہ میں رو رہا ہوں. کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ سرکار بخار ہے, تکلیف ہے, جسم میں درد ہے, اس درد کی وجہ سے رو رہا ہوں. حضور نے فرمایا رونے کے ساتھ مجھے کچھ گرن گرن کی آواز بھی آ رہی تھی. عرض کرنے لگے کہ وہ میں چکی پیس رہا تھا. حضور نے فرمایا بخار والا تو بستر پہ لیٹتا ہے, چادر اوڑھ کے لیٹتا ہے, آرام کرتا ہے, تو کیسا مبتلا بخار ہے جو تو چکی پیس رہا ہے؟ انہوں نے کہا آرام کرتے ہیں وہ جو آزاد ہو, آرام کرتے ہیں وہ جو اپنی مرضی کے مالک ہو. میں تو غلام ہوں, اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, غلام تو اپنے خریدار کی مرضی کے مطابق جیتا ہے اور اپنی خریدار کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. جو میرا آقا ہے نا, جس نے مجھے خریدا ہے, اس نے یہ کام سونپا ہے کہ آج یہ چکی پیسنی ہے, یہ غلہ پیسنا ہے, اور یہ کام ختم کر کے چھوڑنا ہے. اب کیا کروں, بخار بھی ہے, تکلیف بھی ہے, درد بھی ہے, پریشانی بھی ہے, لیکن کام تو کرنا ہے نا, کام تو کرنا ہے. میرے حضور نے فرمایا جا تو لیٹ جا, سو جا, میں تیرے حصے کی چکی پیستا ہوں, تو سو جا. کہنے لگا دوست اتنے بخار میں بھلا کسی کو نیند آتی ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں سو جا, اتنے بخار میں کسی کو نیند آتی ہے؟ حضور نے فرمایا لے یہ میری چادر اوڑھ لے, یہ میری چادر اوڑھ لے. اب چادر رسول اللہ کی ہو, اور رسول اللہ کئی سو سال بعد خواب میں آ کر بھی اگر بیمار فالج زدہ امام بوسیری کو اپنی چادر عطا فرمائے اور دست شفا پھیرے تو مفلوج امام بوسیری سے سیاب ہو جائے. حیات ظاہری میں جب رسول اللہ کے جسم اطہر سے مس چادر, رسول اللہ سے منسوب چادر اس کالے غلام کے اوپر پڑی, اس کے مقدر کا اندازہ لگا. ہم آج دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں, روضہ رسول کی دور سے زیارت کرتے ہیں, پیاس بجھتی ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے,
کچھ در و دیوار سے لپٹتے ہیں، کئی صورتوں سے نظر بچا کے، کئی مختلف، ہر ایک بندے کا انداز ہے، سکون ملتا ہے۔ ہم در و دیوار کو چومتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور جس کو رسول اللہ کی منسوب نسبت والی، جس میں اندر سے مست چادر جس کو غلام کو ملی، ذرا اس کے مقدر کا اندازہ لگاؤ۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ چادر پڑی، آنکھیں بند، سکون۔ اب چکی رسول اللہ نے ہاتھ ہی رکھا نا، تو رب نے فرمایا جبریل دیکھ کیا رہے ہو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میرا سونا بدعا کے مکھڑے والا ایک کالے غلام کے حصے کی چکی پیسنے لگا ہے؟ جا جبریل میرے محبوب کے حصے کا کام اب تو کر۔ اب چکی پیسنے والا جبریل ہو تو بھلا کتنی دیر لگے گی چکی پیستے ہوئے؟ اچھا کام مکمل ہوا، سرکار نے فرمایا دوست اٹھ، تیرا کام ہو گیا، بتا تیرا درد باقی ہے، بخار باقی ہے، تکلیف باقی ہے، کڑپ باقی ہے، دکھ باقی ہے، چکی تو پیسی گئی۔ کہنے لگا نہیں اے میرے سونے، اے میرے دوست، تکلیف بھی دور ہو گئی، تیری چادر کرتا گیا، اچانک نیند کی آغوش میں چلا گیا، اب جاگا ہوں، سامنے تجھے پایا ہے، دکھ کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، درد کوئی نہیں، بخار کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل تندرست ہوں۔ اور کہاں بھی یہ کتنی دیر لگی ہوگی آپ کو چکی پیستے؟ حضور نے فرمایا مجھے بتا تو اب مطمئن ہے نا؟ کہنے لگا مطمئن تو ہوں، پر مجھے اتنا بتا، میں نے مکہ کے بڑے بڑے رئیس زادے دیکھے ہیں، بڑے بڑے امیر زادے دیکھے ہیں، بڑے بڑے سردار زادے دیکھے ہیں، ایسا با اخلاق، با کردار اور بلند مرتبہ اور حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا جو ہم جیسے غلاموں کے حصے کی چکیاں پیسے اور ہم جیسے غلاموں کو اپنی چادریں اڑائے۔ میرے دوست مجھے تعارف تو بتا، تو ہے کون، تو پتہ تو بتا۔ سرکار نے فرمایا میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بیٹا سرداروں کا ہوں، پر ہوں میں سردار رحمت۔ عادات میری سرداروں کے گھر پیدا ہونے کے باوجود سرداروں والی نہیں۔ سردار چھینتے ہیں، میں عطا کرتا ہوں۔ سردار ستم ڈھاتے ہیں، میں کرم کرتا ہوں۔ میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ان لات و منات و عزا کا میں انکاری ہوں، اور وحدہ لا شریک کا میں پجاری ہوں، اور لوگوں کو بھی اسی کی جانب توجہ دلاتا ہوں کو چھوڑو ان جھوٹے خداؤں کو اور آؤ وحدہ لا شریک کے سامنے سر سجود ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ جس خدا کا پیغمبر اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا سرکار پاک رحمت ہے کہ ہم غلاموں پہ کرم کی انتہا کر دے، اس محمد کا خدا کتنا کریم ہوگا۔ میں محروم نہیں رہوں گا، میں محروم نہیں رہوں گا آپ کی اور آپ کے رب کی رحمتوں سے۔ مجھے جلدی اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، مجھے جلدی اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، حلقہ بگوش اسلام۔ وہ بندہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے وہ کون تھا، ہر ایک سمجھ گیا ہوگا وہ کون تھا۔ ابھی تک میں نے نام تو نہیں لیا وہ کالا کون تھا، اب نام بتا رہا ہوں۔ وہ کالا بلال تھا، میرے حضور کا بلال تھا، وہ حبشی غلام بلال تھا، پہلے حبشی غلام بلال تھا، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ دوستانی جگار آج کل علماء اور کچھ پیران عظام کو اپنے نسب پہ بڑا مان ہوتا ہے، ہم فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا دادا یہ ہے۔ میں کہتا ہوں دادا تو یہ ہے، پر دادا یہ، تو بتا تو کیا ہے؟
اپنے جوہر بھی بتا کہ تجھ میں کیا قابلیت ہے اور تجھ میں کیا صلاحیت ہے اور تیرا کیا کردار ہے اور تو کیا کرتا ہے. اب میں فخر سے قصے سناتا ہوں. پیر جماعت علی شاہ صاحب میرے دادا کے مرید تھے, سالی صاحب میرے دادا کے مرید تھے, حافظ عبدالکریم صاحب میرے دادا کے مرید, فلاں فلاں فلاں. میں اپنا بھی بتاؤں حسنین فاروق تو کیا ہے, مجھ میں بھی تو کوئی ایسی خاصیت خوبی اور ایسی کوئی بڑائی ہونی چاہیے نا کہ میں اس خوبی پہ بھی فخر کر سکوں, اپنے نسب پہ فخر. وہ اگلے دن میں اسلام آباد میں تھا تو ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ سید ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے, جو مرضی کرتا رہے, بالآخر اس نے بخشا جانا ہے. میں نے کہا سرکار کریم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی جو سگی دھی ہے سرکار کی لگتے لکھ رہا ہے پتا تو منی حضور نے جانا میری دھی فاطمہ بھی چوری کرے گی, میں وہ بھی ہاتھ کٹن کا حکم دے اندر. آج 1450 سال بعد سید صاحب جو مرضی کرتے پھر انہوں نے یہ مفتی صاحب کہاں سے دین لائے ہو اور کون سا دین ہمیں سکھا رہے ہو اور کون سا دین ہمیں بتلا رہے ہو. نہیں یہ عام بندے نو خطا دی ایک سزا ہے کہ سادات نو سانو تے پیران نظام نو 10 بنا. ہم کو جتنی عزت اس دنیا میں زیادہ ملنی ہے اتنی پوچھ پچی پچی اس جہان میں ہم سے زیادہ ہوگی. تو دوستان جی میں پرسنلی تذکرہ بات دوسری طرف چلی گئی. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. لوگ نام پہ, رتبے پہ, نسب پہ, عہدے پہ, حسن پہ, جمال پہ فخر کرتے ہیں. میں خوبصورت ہوں, میں حسین ہوں, میں جمیل ہوں, میں فلاں کر لیتا ہوں, میرے پاس دولت اتنی ہے, میری شان و شوکت اتنی ہے, میری قد و کرامت اتنی ہے, میرے پاس علم اتنا ہے, میں نے فلاں دارالعلوم سے درس نظامی کیا, میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا, میں فلاں فلاں ڈگریاں میرے پاس ہیں. حبشی غلام بلال کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, اس کے پاس کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی شجرہ نہیں تھا, وہ کسی قبیلے کا رئیس اور سردار نہیں تھا, ایک ہی دولت تھی اس کے پاس اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دولت. یہ سریلے سر میں بے سورا ماں پرو نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, او میرے آقا دے ویکھ تے دل ویکھ دے, او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, میرے آقا دے ویکھ تے دل ویکھ دے. نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی, کوٹھیاں تے کھڑے دیکھدے رہ گئے. شجرہ کوئی نہیں, حسب و نسب نام و نسب کچھ بھی نہیں. کالا کلوٹا غلام مٹکوں پہ بکنے والا بکتا بکاتا کہاں سے کہاں آ گیا. جب محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا, کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا, تو وہ حبشی غلام بلال نہ رہا, وہی بلال سیدنا بلال بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق جاریہ, نعرہ حیدری, یا علی, آستانہ عالیہ چورہ شریف. زندہ ہوا. کوئی سنجیو گال تے میری اجے ہون شروع ہوئی پر 6 منٹ دعا جو رہ گیا. میں وقت بڑا پابند آدمی ہوں, اگے نہیں جانا, بس ایک دعا نال گل مکاواں گا کہ اللہ کریم تہانوں تے مینوں سارے ہوں اپنے محبوب دیاں رحمتاں تو مالا مال فرمائے. سرکار دیاں رحمتاں تو اسی محروم نہ رہے. اسی گندے بندے ضرور ہوواں گے, بہتے نالائق نہیں ہوواں گے, خطاواں نال غلطیاں نال لطفے ہوواں گے, لیکن دل دے کسے نہ کسے کونے وہ غلامی والی جڑی تڑپ ہے نا وہ موجود ہے. اس واسطے اس التجا ہے کہ مالک ساڑے گند, ساڑی غلطیاں, ساڑے عیب تے ساڑیاں لفظیاں نہ دیکھی, یہ دیکھی کہ ایسی غلام تیرے محبوب دے. دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں یہ تو جان رہے ہیں نا, پر تو آپ آج رہے ہیں کہ رویا کرو تے جو روان نہ آوے
تے روਣ والی شکل بنا لیا کرو، مطلب مکر کر لیا کرو. وہ مکر نال بھی تیرے سامنے گڑ گڑائیے تے تو ساڑیاں دعاواں قبول کرے. مکر نال تو خود کہنا ہے. اس واسطے کو اسی اپنی دعوی غلامی سچے ہاں یا جھوٹے ہاں، دعوت ہے نا. میرے مالک سنو اپنے محبوب کی غلامی تو محروم نہ کرے. جس طرح استقبال ربیع الاول کا پروگرام ہر سال اندراج بھی نکات پذیر ہویا اور بڑی ایک خاص کیفیت لا میرے پروردگار اسا ساریاں حاضرین تے میزبانہ تے مہمانہ تے بچیاں بڑے جوانہ تے اس خانپور دی پوری بستی سے یہ پورا مہینہ بھی پورا سال بھی بلکہ آج تو بعد پوری حیاتی اپنی رحمتہ کا نزول فرمائی جاتی. آمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام
آمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة ببارك وسلم پروردگار عالم یہ ذکر و اذکار یہ واعظ و نصیحت یہ لنگر کے اہتمام یہ درود و سلام یہ ہدیے یہ تحفے یہ نذرانے ہم عاجزوں مسکینوں گناہگاروں کی جانب سے اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بس اپنے آز پیش ہے میرے اللہ قبول و منظور فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے جمی صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین اہل بیت پاک بالخصوص شہدائے کرب و بلا ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین تمام سلاسل چشتیہ قادریہ سوروردیہ بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے اکابرین اور بزرگان چولہ شریف کی بلندی درجات کے لیے بیٹی مالک قبول و منظور فرما اس بستی کے جتنے بھی لوگ حالت ایمانی میں دنیا سے چلے گئے اور تمام حاضرین ان کے آبا و اجداد میں سے ننہال و ددہال میں سے جتنے بھی لوگ حالت ایمانی میں دنیا سے چلے گئے بالخصوص ملک امتیاز صاحب کے والد صاحب اللہ کریم ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچانا اور سب کی اگلی منازل آسان فرمانا میرے اللہ اس محفل پاک کے جملہ شرکا بچے بوڑھے جوان سب پہ اپنا لطف و کرم فرما سب پہ اپنے احسانات کی بارشیں فرما میرے اللہ آج جتنے بھی دوست حاضر ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما نیک تمنائیں پوری فرما مشکلیں آسان کر پریشانیاں دور کر بیماریاں دور کر دکھ دور کر تکلیفیں دور کر میرے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری خطائیں معاف کر دے ہماری لفظشیں معاف کر دے ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما راہ ہدایت صراط مستقیم نصیب فرما دین حق پر کاربان رہنے کی توفیق عطا فرما عقیدہ اہل سنت پر میرے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما باطل و ظالم فاسد قوتوں سے ٹکرانے کا ہمت و حوصلہ نصیب فرما اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا میرے ملک پاکستان کی خیر تمام عالم اسلام کی خیر میری تمام چرائی جماعت کی خیر میرے تمام محبین کی خیر اس بستی کے باسیوں کی خیر ان بچوں بوڑھوں جوانوں کی خیر سب کا بھلا سب کی خیر سب کا بھلا سب کی خیر سب کا بھلا سب کی خیر اجمعین